السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبد الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ ویڈیو شیئر کی تھیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی خاوند کے ساتھ نہ رہنا چاہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خاوند ہے وہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے عورت پر، تو اس حوالے سے عورت کے پاس کیا کیا ایسے اختیارات حاصل ہیں اس کو کہ وہ ایکشن لے سکے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان امیر بٹ صاحب۔ اچھا، اس میں یہ بڑا سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے۔ اس میں دو قسم کے جو حقوق ہیں وہ خاوند کے اور بیوی کے، یہ دونوں حقوق ان کو ساتھ ساتھ اسلام میں دیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان کوئی ان بن ہو جائے تو خاوند کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ڈیورس کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ڈیورس کرنے کے لیے پہلے تو 61 سے پہلے تو صرف زبانی نکاح ہوتے تھے اور زبانی طور پر ڈیورس ہو جاتی تھی، لیکن 61 کے بعد پھر جو قانون ہے نکاح نامہ بھی بن گیا، اور نکاح نامے کے اوپر سگنیچرز بھی آ گئے، اور اس میں نکاح رجسٹرار بھی بن گیا، اور اس کے اوپر سگنیچرز گواہان کے بھی آ گئے اور میاں بیوی کے بھی سگنیچرز آ گئے۔ تو یہ ایک ریکارڈ بن گیا، اور اس ریکارڈ کے بعد پھر جس وقت ڈیورس کی بات ہوگی تو خاوند اگر چاہتا ہے کہ میرے بیوی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور ہم زندگی اچھی نہیں طرح سے نہیں گزار رہے، تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈیورس کر سکتا ہے، اور اس کے ڈیورس کے لیے اس کو دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ ایک طلاق مغلظہ کہتے ہیں، جس کو طلاق بائن بھی کہتے ہیں، یہ طلاق وہ ہوتی ہے کہ خاوند ایک ہی ٹائم کے اوپر تینوں طلاق وہ دے دیتا ہے، بائی ریپیٹیشن تینوں طلاق وہ نوٹس کے اندر لکھ دیتا ہے کہ میں ان کو تینوں طلاق دے رہا ہوں۔ اس دن یہ طلاق مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ 3 ماہ کے بعد پھر ایک سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کرتی ہے۔ اب ایک خاوند کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ طلاق ایک کاپی بیوی کو بھیجے، ایک کاپی وہ یونین کونسل میں بھیجے، اور ایک کاپی اپنے پاس رکھے، اور 90 ڈیز کی ایکسپائری کے بعد پھر 90 دن جس وقت مکمل ہو جائیں گے تو وہ سرٹیفکیٹ طلاق کا جاری ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پوری ایفرٹ کریں، دونوں طرف کو یہ ہدایت ہے کہ آپ اپنے آربیٹریٹر یعنی سالس مقرر کریں، جو سالس 3 ماہ میں بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، کوشش کریں گے کمپرومائز کرنے کی، لیکن اگر کمپرومائز نہیں ہوگا تو پھر 90 ڈیز کے بعد پھر سرٹیفکیٹ آف ڈیورس وہ جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے خلا کی۔ یہ رائٹ جو ہے نا، یہ دیا گیا ہے بیوی کو شرعی طور پر، کہ بیوی جو ہے نا اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اس خاوند کے ساتھ یا اس جوڑے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، تو بیوی کے پاس بھی وہی حق ہے، بیوی کے پاس وہی حق ہے کہ وہ کسی صورت میں وہ جو ہے نا وہ ڈیورس سیک کر سکتی ہے، اور اس کی جو ڈیورس لینے کی جو صورتحال ہے وہ جج فیملی کورٹ میں وہ جا سکتی ہے، اور وہاں پہ وہ خلا کی جو ہے نا وہ ڈگری وہ کلیم کر سکتی ہے، جس میں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے مینٹیننس نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا، میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اور یہ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کر رہا۔ تو اس کی وجہ سے یہ اس کی بیوی کی یہ حقوق ہیں کہ وہ ڈیورس سیک کر سکتی ہے، اور کورٹ اس کو انکار ہی نہیں کر سکتی۔ ایک ہے حق تفویض، یعنی نکاح کے اوپر جس وقت نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی بیوی خاوند سے یہ کلیم کر سکتی ہے کہ آپ مجھے یہ اختیار دیں کہ میں آپ کو طلاق دے سکتی ہوں ایٹ اینی ٹائم۔ تو وہ حق تفویض بھی ایک قانون ہے جو 1961 کے بعد جو بنا ہے۔ اس طور پہ بیوی جو ہے نا وہ اپنا
ڈیورس لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی پروسیجر ہوگا کہ جج فیملی کورٹ جس وقت وہ ڈگری پاس کرے گی خلا کی، تو وہ کاپی بھیجے گی یونین کونسل کو، اور یونین کونسل میں اسی طریقے سے 90 دیز کے بعد پھر وہ طلاق مؤثر ہوگی، اور پھر میاں بیوی جو ہے وہ علیحدہ رہ سکتے ہیں، ان کی سپریشن ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر خلا کی ڈگری ہوگی تو بیوی کسی وقت بھی اسی خاوند کے ساتھ وداؤٹ انٹرویننگ میرج وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ڈفرینس ہے پہلی طلاق میں اور جو بیوی طلاق لیتی ہے اس میں، یہ ڈفرینس ہے۔ عورت جو ہے وہ اس لحاظ سے اگر خلا لینا چاہ رہی ہے کہ جو مرد ہے وہ اس کی حقوق اللہ تمام پورے کر رہا ہے، وہ اس کو خرچہ بھی دے رہا ہے، وہ اس کے جتنے بھی تمام حقوق ہیں وہ اس کے پورے کر رہا ہے، مگر سٹل کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ اگر خلا لینا چاہ رہی ہے تو تب کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر شوہر جو ہے وہ بے قصور ہے تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اچھا، شور بے قصور ہوگا تو بھی وہ خلا لے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے نا کہ جس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس وقت عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے اس بندے سے نفرت، چاہے وہ تمام حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے اس بندے سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو وہ خلا کلیم کر سکتی ہے۔ ایٹ اینی کاسٹ وہ خلا کلیم کر سکتی ہے۔ صرف اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر اس نے اس ازدواجی زندگی کے دوران اگر اس نے کوئی مفاد اٹھایا اپنے خامند سے، اس نے کوئی چیز اس کو لے کر کے دی ہے، تو پھر وہ بیوی پابند ہے کہ وہ تمام مفادات اپنے خامند کو واپس کرے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اس حوالے سے میرے ذہن میں تو جتنے سوال تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں، باقی ہمارے ناظرین کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی اس حوالے سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔